آج کا یہ موضوع بڑا حساس اور ہم سب کے لیے بڑی ضرورت کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح سویرے فجر کے وقت میں میٹھی نیند کو چھوڑنا، بستر کو چھوڑ کر اللہ کے منادی مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آنا اور اللہ کی جناب میں حاضری دینا اور نماز فجر ادا کرنا۔ نماز فجر کا ادا کرنا حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی اونچی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ جو آدمی فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی زندگی کو خیر و برکت کے خزانوں سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ شخص بڑا بد نصیب اور حد درجہ اور انتہائی بد نصیب ہے جو فجر کی نماز کے وقت میں اذان فجر کے سننے کے باوجود بھی اللہ کے منادی مؤذن کی آواز پر لبیک کہے بغیر ایسے ہی بستر پر پڑا رہتا ہے اور سوتا رہتا ہے، تو گویا وہ عملی طور پر زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن عملی طور پر اللہ کی بڑائی کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کی بدنصیبی کی دلیل یہ ہے کہ اس کے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو، جس کے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو، اب اس کے دن میں کیسے خیر و برکت آ سکتی ہے، اس کے کاموں میں کیسے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ تنگی اور پریشانیوں کا ہی شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی فجر کی نماز کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اگرچہ مجھے اس جمعہ دوسرا موضوع عرض کرنا تھا، لیکن میں مستقل 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں، باوجود یہ کہ مسجد مسلمانوں کے محلے میں ہے، پوری چاروں طرف سے آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن مسجد فجر کی نماز میں مسلمانوں سے خالی ہے، مصلیوں سے خالی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اندازہ لگائیں، غیروں کے محلوں میں نماز مسجد ہوتی، گھر دور دور ہوتے تو کوئی بات تھی، کوئی عذر تھا، لیکن مسجد کے آزو بازو رہنے والے مسلمان، مسجد کے قریب میں رہنے والے مسلمان اذان کی آواز کے سننے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہے بغیر اپنے گھروں میں مردار کی طرح پڑے سوتے رہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کے غضب کے ہم مستحق نہ ہوں تو پھر اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس جمعہ میں اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کے ارادے سے قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں فجر کی نماز سے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، کتنی اہم یہ نماز ہے، کتنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو لیے ہوئے یہ نماز ہے، اس کو عرض کیا جائے تاکہ مسلمان فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ آیت میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری جگہوں پر خطاب اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن توجہ پوری امت کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، وقرآن الفجر اور فجر کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ پڑھا کیجئے، ان قرآن الفجر کان مشہودا،
اس لیے کہ فجر کی نماز کا پڑھنا یہ ایسا مبارک وقت ہے جس وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کے جمع ہونے کا یہ وقت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، رات کے اندھیرے تک آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ سورج کے ڈھلنے سے مراد یہ ہے زوال کے بعد سے، اب آپ اندازہ لگائیں، زوال کے بعد سے ظہر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے، رات کے اندھیرے تک مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ یہ 4 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقرآن الفجر، فجر کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 5 نمازوں کا یکساں حکم دے دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کو علیحدہ بیان فرمایا، فجر کی نماز کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں فجر کی نماز کو الگ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کی اہمیت بتانا چاہتے تھے، اس کی فضیلت بتانا چاہتے تھے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر و برکتیں رکھی ہیں، جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، امت کو اس کی طرف متوجہ کرانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ یہ فجر کا وقت آدمی کے لیے سستی کا ہوتا ہے، نیند میں مشغولی کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کے ساتھ اس کا حکم دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی سستی اور اپنی غفلت سے نکل کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نماز فجر کا اہتمام کیجیے۔ مزید فضیلت اللہ نے یہ بیان فرمائی ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں یہ دونوں وقت فرشتوں کے جمع ہونے کا ہے۔ جو فرشتے رات کی مصروفیتوں سے فارغ ہوتے ہیں وہ صبح اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت میں انسانوں کی حفاظت اور اعمال کے لکھنے کے لیے فرشتوں کے الگ الگ اوقات مقرر ہیں۔ بعض فرشتے صبح میں آتے ہیں، عصر میں واپس جاتے ہیں، بعض فرشتے عصر میں آتے ہیں اور رات پھر صبح میں وہ واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ فرشتوں کی حاضری میں غیر حاضر نہیں شمار کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی علیحدہ اس کو بیان فرما کر اس کی عظمت کو مسلمانوں کے اور انسانوں کے دلوں میں بٹھانا چاہا۔ تو آپ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تاکید کے ساتھ اور کتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اللہ نے اس کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا اور کتنی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا، اور ہماری زندگیاں اس سے کتنی خالی ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت اس کی ہے، اور ہم اللہ کے اس تاکیدی حکم کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور اسلام کے دشمنوں کا ذکر فرمایا، ان کی مخالفتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اعدائے اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی مختلف قسم کی تدبیروں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دشمنوں کی ایذاؤں اور تکلیفوں کے ذکر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے دشمنوں کے مکر و فریب سے، دشمنوں کی مکاریوں سے بچنے کے لیے اس کا بہترین علاج نماز ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دشمنوں کے مکر و فریب سے نجات عطا فرماتے ہیں، دشمنوں کی مکاریوں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔
دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی ہم جانتے ہیں ان کفار اور مشرکین کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، ان کے دل توڑنے والی باتوں سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا دل پسیج جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، نماز کا اہتمام کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اس میں تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کفار کی طرف سے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آپ پر آ رہی ہیں، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ اور آپ اندازہ لگائیں اللہ کے دشمنوں کے ایذاؤں اور ان کی تکلیفوں سے بچنا یہ اللہ کی مدد پر موقوف ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی دشمنوں سے نہیں بچ سکتا، دشمنوں کے مکر و فریب سے نجات نہیں پا سکتا، دشمنوں کی چال بازیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کا بھی نماز کے ذریعے سے وعدہ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ تو اللہ کی مدد کو لینے کا اور اللہ کی مدد کو شامل حال کرنے کا سب سے افضل اور بہتر ذریعہ نماز ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہم ہر معاملے میں پریشان ہیں، مسلمان ہر معاملے میں پریشان ہے، پورا عالم پریشان ہے، صرف ہمارا ملک نہیں پوری دنیا پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ہم نے زندگی گزاری ہے، نمازوں کا اہتمام ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ دشمنوں کی چال بازیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دشمنوں کا مکر و فریب بڑھتا جا رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ امت مسلمہ میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ امت مسلمہ میں دین بیزاری کا فتنہ وجود میں آ رہا ہے، دین پر عمل کرنے سے آدمی گریز کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، بالخصوص نماز فجر کا اہتمام کریں۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں آپ بیدار ہوتے، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہلکا سا تھوڑا آرام کر لیا کرتے، پھر اس کے بعد جب اذان ہوتی حضرت بلال گھر تشریف لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے، 2 رکعت سنتیں پڑھتے تھے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان 2 رکعتوں کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ اندازہ ہوگا کہ ان سنتوں کی جب یہ فضیلت ہے تو نماز فجر جو فرض ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں فجر کی سنتوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے، فجر کی سنتوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع رکعتین قبل الغداء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا، اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی سنت ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تاخیر سے تشریف لائے، صبح روشن ہو چکی تھی، بالکل وقت ختم ہونے کے قریب تھا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ بہت دیر سے تشریف لائے ہیں، صبح بہت روشن ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میں 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ رہا تھا، 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا۔ حضرت بلال کہنے لگے، اے اللہ کے نبی وقت ختم ہونے کے قریب ہے، صبح بہت روشن ہو چکی ہے، بہت تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت صبح ہو گئی۔ تو حضرت بلال کے اس طرح کہنے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو اصبحت اکثر مما اصبحت لرکعتهما واجملتهما واحسنتهما۔ حضرت بلال کے کہنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بلال اگر اس سے بھی زیادہ صبح ہو جاتی تب بھی میں یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑتا، ان 2 رکعتوں کو ادا کرتا اور اچھے اور عمدہ طریقے سے ادا کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز فجر کا وقت ختم ہو رہا ہو تو بھی میں اس کو ادا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم الشان سنتیں ہیں اور یہ 2 رکعتوں کا اہتمام اتنا ضروری ہے، اللہ کے نبی اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ ان روایتوں سے اندازہ لگائیں، جب ان سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، ان سنتوں کی اتنی فضیلت ہے، تو نماز فجر جو فرض ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کتنی خیر و برکت سے ہم محروم ہیں، کتنے عظیم الشان عمل سے ہم محروم ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فائدے بیان فرمائے۔ علماء نے نماز فجر کے فوائد لکھے ہیں، اختصار کے ساتھ چند فوائد عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد عطا فرماتے ہیں اور اخروی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے، یہ فجر کی نماز کا وقت فرشتوں کے جمع ہونے کا ہے۔ فرشتے اس وقت میں حاضر ہوتے ہیں اور گویا یوں سمجھ لیجیے فرشتے نمازیوں کا جائزہ لیتے ہیں، فرشتے نمازیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تیرے بندوں کے پاس، اس وقت بھی یہ تیری عبادت اور نماز میں ذکر و اذکار میں مشغول تھے، جب ہم ان کے پاس سے واپس ہوئے تب بھی یہ نماز میں ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ تو یہ گویا اس وقت میں جو آدمی فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے وہ فرشتوں کی رپورٹ میں غیر حاضر نہیں لکھا جاتا، فرشتوں کی حاضری میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی فرشتوں کے ریکارڈ میں حاضر لکھا جائے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ یہ فرشتوں کی حاضری میں غیر حاضر نہیں شمار ہوتا۔ دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد میں حلال روزی کے تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور تنگیوں کے بجائے آسانیوں کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد حلال روزی کو تلاش کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے اول وقت میں برکت عطا فرما، ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، ہر آدمی بے برکتی کا گلہ روتا ہے، ہر آدمی بے برکتی کا گلہ شکوہ کرتا ہے، لیکن ہم سوچ کر تو دیکھیں بے برکتی کے اسباب ہماری زندگیوں میں کتنے ہیں، برکت کے اسباب ہماری زندگیوں میں کتنے ہیں۔ 2-4 دن پہلے کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تقریباً 8-9 مہینے سے روزانہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری روزی میں کوئی برکت نظر نہیں آتی، میری روزی میں کوئی برکت کے آثار نظر نہیں آتے۔ پھر وہ کسی اور کتاب کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس میں بہت سارے وظائف لکھے ہوئے ہیں، ان وظائف کو بھی میں پڑھتا ہوں لیکن میری روزی میں کوئی برکت نظر نہیں آتی۔ میں ان سے کہنے لگا آپ اپنی زندگیوں میں اس کا جائزہ لیں کہ برکت کے کتنے اسباب میری زندگی میں ہیں اور بے برکتی کے اسباب کتنے ہیں۔ برکت کا ایک سبب ہم نے اختیار کیا ہے، بے برکتی کے 10 اسباب ہماری زندگیوں میں ہیں، تو برکت ہمارے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ برکت ہماری زندگیوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ پھر انہوں نے نماز کے سلسلے میں گلہ شکوہ کیا، تو میں نے کہا کہ حدیث میں جس نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نماز ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ کیا وہ ہم اپنی نماز کے بارے میں سوچ کر دیکھیں، کیا ہماری نماز ایسی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں؟ ابھی تو ہماری نماز کا ظاہر بھی درست نہیں ہے، نماز کے باطن کی دنیا تو الگ ہے، ابھی نماز کا ظاہر بھی ہمارا درست نہیں ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جن کی زندگیاں ختم ہونے کو ہے، عمر ڈھلنے کو ہے، دعائے قنوت ان کو نہیں آتی، اتحیات ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ درود ابراہیم بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، ثنا ان کو پڑھنے نہیں آتی۔ لیکن اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے سیکھنے کا بھی ان کو کوئی شوق نہیں ہے، سیکھنے کی بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، ہمارا زمین پر وجود ہی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، ہمارا زمین پر وجود ہی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، ورنہ تو ہم اس قابل تھے کہ زمین میں دھسا دیے جاتے، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرما کر، غفاری کا معاملہ فرما کر زمین پر ہمیں باقی رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے اس کے بعد میں حلال روزی کی تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہم معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کس وقت میں ہماری دکانیں کھلتی ہیں، کس وقت میں ہماری مارکیٹ کھلتی ہے، سورج ڈھلنے کے قریب میں ہماری دکانیں کھلتی ہیں، تب تک مسلمان پڑا مردار کی طرح سوتا رہتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، روزی کمانے کی فکر میں نمازیں چھوڑ کر اگر ہم برکت کو تلاش کرنا چاہیں تو برکت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ تم صبح کے وقت میں حلال روزی کی تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر حلال روزی کی تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت میں برکت عطا فرماتے ہیں، تنگیوں کے بجائے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور ان کی روزیوں میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کتنے بے برکتی کے اسباب ہماری زندگیوں میں موجود ہیں جو ہم نے اپنائے ہیں، اور برکت کے کتنے اسباب ہماری زندگیوں میں ہیں۔ تو اس لیے نماز فجر کا اہتمام کرنا، نماز فجر کا ادا کرنا، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے ساتھ گزار دیں گے، اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیں گے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور اس کے مال میں اور اس کی زندگی میں، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے، جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مکمل حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
دنیا کی خیر و برکتیں بھی نماز فجر کے ادا کرنے والے کو ملتی ہیں، اور آخرت کا ثواب بھی، اخروی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرے گا اور پھر اس کے بعد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا، پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرے گا، اب آپ اندازہ لگائیں اس کی زندگی میں برکت کیسے نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ والوں کی زندگیوں میں دیکھیں، فجر کے بعد اشراق سے پہلے سونے کا ان کا معمول نہیں ہوتا۔ فجر کے بعد حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے مضبوط اور جید عالم گزرے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ظاہری علم کے امام تھے وہیں باطنی علم کے بھی امام تھے، روحانیت کے بھی امام تھے، اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، 9 بجے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، 9 بجے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے کسی عمل کو، اس عمل کو دیکھ کر کسی آدمی کو تعجب ہوا، اس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو تھکن نہیں ہوتی اور ناشتے کی حاجت نہیں ہوتی، ناشتے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہی میرا ناشتہ بھی ہے اور یہی میری راحت کا سامان بھی ہے، یہی میرا ناشتہ بھی ہے اور یہی میری راحت کا سامان بھی ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں اس کو مزہ آتا ہے، اللہ کی یاد میں اس کو مزہ آتا ہے، بھوک و پیاس اسی میں اس کی مٹ جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، چونکہ ہماری حواس اس سے مناسبت نہیں رکھتی، ہماری زندگیاں اس سے مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے یہ باتیں ہماری عقل میں بھی نہیں گھستی۔ تو اس لیے جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی خیر و برکتیں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، اخروی نعمتوں سے بھی اس کو مالا مال فرماتے ہیں۔ چوتھا فائدہ علماء نے لکھا ہے، جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام من اللیل نصفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فجر کی نماز اگر ہم اہتمام کے ساتھ جماعت سے ادا کریں اور عشاء کی نماز اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد اگر ہم سوئے بھی رہیں، اطمینان کے ساتھ آرام بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کا مفت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی زندگی میں کتنی نحوست ہوتی ہے، کتنی بے برکتی ہوتی ہے، وہ خود اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ خود اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ علماء نے لکھا ہے، جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت خاص میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، غور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے کے متعلق کسی سے باز پرس نہ فرمائیں، یعنی جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اور اللہ کے ذمے میں اور اللہ کی حفاظت میں رہنے والے شخص کو اگر کوئی آدمی دکھ اور نقصان پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن ہماری زندگیوں میں دیکھیں، نماز فجر کا اہتمام نہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال نہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں
یہاں فہو فی ذمت اللہ سے مراد فہو فی رحمت اللہ ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے فَهُوَ فِي حَفَظَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ ان حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی فرشتوں کی نگرانی میں آ جائے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کے ذمے میں آ جائے، اب آپ اندازہ لگائیں اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بے برکتی اس کے قریب کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن ہم نے بے برکتی کے اسباب کو اختیار کر لیا، برکت کے اسباب کو زندگیوں سے نکال دیا، جس کی وجہ سے قدم قدم پر پریشان ہیں، جس کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں پریشان ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر پریشان ہیں۔ اس لیے نماز فجر کا اگر ہم اہتمام کریں گے اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے قیامت کی اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور اور روشنی کا انتظام فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی راتوں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے نور تام کی، کہ قیامت کے دن ان کو نور تام عطا کیا جائے گا۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا ان کو رسوا نہیں کرنے کا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائیں گے، وہ نور ان کے آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں وہ نور گردش کر رہا ہوگا، اس کی روشنی میں یہ چلتے رہیں گے اور زبان پر ان کی یہ دعا ہوگی ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے اس روشنی کو کامل کر دے، اس نور کو ہمارے لیے تام کر دے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اندھیریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور قیامت کی اندھیریوں میں اس کے لیے نور تام کا انتظام فرماتے ہیں، روشنی کا انتظام فرماتے ہیں، جس روشنی کے سائے میں یہ آخرت کے تمام مراحل کو آسانی کے ساتھ پار کر سکے گا۔ اس کے بعد اور ایک فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، جس طرح تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یعنی جس طرح یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح قیامت کے دن بھی اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا اگر تم اس بات کی طاقت رکھ سکو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز اگر تم پابندی کے ساتھ ادا کر سکتے ہو تو ضرور اس کو ادا کرو۔ یعنی فجر کی اور عصر کی نماز اگر آدمی اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائیں گے۔ 8واں فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن فجر اور عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت کی ضمانت حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں۔
تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، نماز فجر کے اہتمام پر دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے مراحل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کتنی غفلت نماز فجر سے متعلق ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ باوجود یہ کہ ساری سہولتیں مہیا ہیں، مسجد بھی ہمارے لیے قریب ہے، 2 قدم آگے بڑھ کر ہم مسجد کو آ نہیں سکتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جتنی بے برکتی، جتنی تنگی اور پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہماری زندگیوں میں ہیں، یہ ساری نحوستیں وہ ہمارے نمازوں کو ادا نہ کرنے اور اللہ کے دین کو پسے پش ڈال کر زندگی گزارنے کا نتیجہ ہیں۔ جہاں اتنے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کو ادا نہ کرنے والے کے لیے اس کی زندگیوں میں کیا کیا نحوستیں آتی ہیں، اس کی زندگیوں میں کیا کیا بے برکتی آتی ہیں، دنیا میں اس پر کیا عذابات آتے ہیں، آخرت میں وہ کتنی پریشانیوں کا شکار ہوگا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں مدینے کا ماحول ایسا تھا، نمازوں کا اہتمام کا ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز فجر میں حاضر نہ ہوتا، نماز میں حاضر نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرماتے تھے، انافق فلان، کیا فلاں منافق ہو گیا۔ 2 ہی عذر تھے مسجد میں حاضر نہ ہونے کے، 2 ہی وجہ ہو سکتی تھی کسی آدمی کے مسجد میں حاضر نہ ہونے کی، یا تو وہ اتنا بیمار ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا پھر وہ منافق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے گریز کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی مسجد میں جماعت میں صف اول میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز یہ منافقین پر ہی بھاری ہو سکتی ہے، مومن پر یہ بھاری نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کسی آدمی پر فجر کی نماز کا ادا کرنا اور عشاء کی نماز کا ادا کرنا بوجھ بن رہا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ایمان کی سطح میرے اندر سے گرتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ دل میں نفاق پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کتنے ایمان کی سطح ہمارے اندر موجود ہے اور کتنا نفاق ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم نماز فجر کا اہتمام کریں، فجر کے بعد اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے، روزی میں بھی وسعت اور کشادگی اور برکت عطا فرمائیں گے، چین و سکون عطا فرمائیں گے، اور آپس میں محبتیں اور الفتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، پوری امت کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔